سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کے مزاج بخیر ہوگا۔ آج ہم حصہ نظم میں سے غزل کا مطالعہ کریں گے، جو کہ جگر مراد آبادی کی ہماری درسی کتاب میں سے غزل نمبر 3 ہے۔ غزل شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ سالانہ امتحان میں ہمیں جو سوالات آتے ہیں حصہ نظم میں سے، وہ کل 16 نمبرات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نظم میں سے جو سوالات آتے ہیں، کوئی ایک نظم دی جاتی ہے، وہ 6 نمبر کے لیے ایک نظم پوچھی جاتی ہے، 6 نمبر کے لیے غزل پوچھی جاتی ہے، اور 4 نمبرات کے لیے قطعات یا رباعی ہمیں پوچھی جاتی ہے۔ تو جو حصہ غزل ہے اس میں سے 6 نمبر کے لیے ہم کو سوالات ہوں گے، جس میں سے سوال نمبر 1 تفہیم پر مبنی ہوگا، جس میں شبکی خاکے، شجری خاکے، خالی جگہ، جوڑیاں وغیرہ 2 نمبرات کے لیے پوچھی جائیں گی۔ سوال نمبر 2 بھی 2 نمبر کے لیے مشتمل ہوگا، جو کہ ہمارے اظہار خیال یا اظہار رائے پر مشتمل ہوگا۔ یہ 2 نمبر کے لیے سوال پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہوگا وہ شاعر کی فنی خوبیاں بیان کرنے سے متعلق ہوگا۔ شاعر کی جو غزل میں فنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ فنی خوبیوں پر ہمیں روشنی ڈالنی ہوگی، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تجنیس خطی ہے، تجنیس مزیل ہے، تجنیس زائد ناقص، اسی طرح مقطع مطلع اور قافیہ ردیف۔ اس کے تعلق سے سوال نمبر 3 ہمیں 2 نمبرات کے لیے پوچھا جائے گا، یعنی غزل کل ہم کو 6 نمبر کے لیے امتحان میں، سالانہ امتحان میں پوچھی جائے گی۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ کووڈ-19 کی وبائی امراض کے بموجب وبائی امراض کے چلتے ہوئے ہمارے جو تعلیمی دقتوں کا سامنا کیا جا رہا ہے، اس سال یعنی 2020 اور 21 میں جو اسباق حذف کیے گئے ہیں، اس میں سے ہماری غزل نمبر 2 بھی حذف کی گئی ہے، جو کہ داغ دہلوی کی غزل ہے۔ اس لیے ہم آج غزل نمبر 3 جگر مراد آبادی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جگر مراد آبادی کی کہ سب سے پہلے ہم جان پہچان کر لیتے ہیں جگر مراد آبادی سے۔ کاپی پین، کاپی قلم ساتھ میں لے کر بیٹھیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان مشکل الفاظ کو ٹک کریں، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور ذکر کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ سن 1890 عیسوی میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری میں ہی شعر کہنے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر داغ کے شاگرد ہوئے۔ اصلاح لینا یعنی اپنی شاعری اپنے والد صاحب کو چیک کرانا۔ منشی امیر اللہ تسلیم اور اصغر گونڈوی سے بھی مشورہ سخن لیا۔ مشورہ سخن لیا یعنی اپنا جو لکھا ہوا کلام ہے یہ ان کے سامنے جانچنے کے لیے دیا۔ جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمایاں ہیں۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، من جملہ یہ کہ عشق مجازی کہتے ہیں جس کے اندر اپنے دوست کی، اپنے یار کی، اپنے محبوبہ کی اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول کے متعلق عشق حقیقی میں بات کی جاتی ہے، جو کہ تصوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اصغر گونڈوی کے زیر اثر وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں آتش گل پر ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی تھی۔ سن 1960 میں ان کا انتقال گونڈوا میں ہوا۔ غزل شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ آپ ملاحظہ کریں، ایک بات یہ جانچ لیں کہ جو ہماری جو تیسرا جو سوال آتا ہے غزل کے اندر، وہ شاعر کی فنی خوبیاں اس میں پوچھی جاتی ہیں۔
تو غزل شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو شاعر کی فنی خوبیاں ہے، سینت تضاد ہے، سینت تجنیس، خطی، زائد، ناقص جو ہے، ہم اس کے طرف ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں. اور خاص طور سے ہم مشرقی سرگرمیوں میں بھی جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ پوچھا گیا ہے ردیف کسے کہتے ہیں، قافیہ کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں اور مطلع کسے کہتے ہیں. تو ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قافیہ جو ہوتا ہے شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے میں پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم قافیہ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ قافیہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا. وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی جس کا وزن اور آواز یکساں ہوں، جیسے آنا، جانا، کھانا، جیسے نام، جام، کام، یہ یکساں ہیں. یہ قافیے کے پیچھے آتے ہیں، نہ کہ اخیر میں. تو پہلے قافیہ آتا ہے، اس کے بعد ردیف آتی ہے. تو وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے اخیر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں. اشعار کے کوئی بھی شعر کے اخیر میں اور ردیف سے کیا ہوتے ہیں؟ ردیف سے پہلے آتے ہیں. جیسے قافیے کے لیے 2 شرائط ہیں، قافیے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں، ردیف کے لیے بھی 2 شرائط ہیں، مقطع کے لیے بھی 2 شرائط ہیں اور مطلع کے لیے بھی 2 شرائط ہیں. قافیے کے 2 شرائط ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو شرط ہے ہمارے قافیے کی یہ کہ ہم وزن اور ہم آواز ہو. یہ پہلی شرط ہے، قافیہ ہم وزن اور ہم آواز ہو اور اشعار کے اخیر میں اور ردیف سے پہلے استعمال ہو. یہ دوسری شرط ہے، قافیے سے اشعار کے اخیر میں ہو، ردیف سے پہلے استعمال ہو. مثلا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج فضا نہیں ہوتا. اس شعر پر غور کریں. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. یہاں پر ذرا اور مزہ جو ہے ردیف سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ ذرا اور مزہ یہ قافیہ کہلاتے ہیں. اور ایک مثال ملاحظہ فرمائیں ہماری ہی اس غزل میں سے، جو ہماری درسی غزل میں سے، مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہیں. تو دیکھیے یہاں پر غور کیجئے کہ جاں اور لا مکاں، یعنی یہاں پر ارباب جاں اور لا مکاں، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ قافیہ وہ ہے جو ردیف سے پہلے آئے. اب ہم چلتے ہیں ردیف کی طرف. ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف کے معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے اخیر میں بار بار آتے ہیں. ردیف کے لیے بھی 2 شرائط ہیں. نمبر 1، یہ مستقل ہوں گے، کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. یہ مستقل ہوں گے اور کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے. اور دوسرا اس کی شرط ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اشعار کے اخیر میں اسی طریقے سے دہرائے جائیں، یہ ردیف کہلاتے ہیں. اشعار کے آخر میں یہ دہرائے جاتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں. جیسے کہ اسی شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں تو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ 2 مرتبہ اس میں تکرار کی گئی ہے. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. تو یہ جو نہیں ہوتا بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ردیف. اسی طرح جو ہم نے جو نظم پڑھی تھی، نعت شریف پڑھی تھی خیر صفات رسول، تو اس میں بار بار خیر صفات رسول، ہر 2 مصروں کے بعد خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول کا جو تکرار آ رہی تھی، تو اسی تکرار کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور اس سے پہلے آنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو لفظ ہوتے ہیں، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں. قافیہ، ردیف. قافیہ جو ہوتا ہے، قافیہ جو ہوتا ہے وہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور ردیف بار بار مقرر تکرار ہوتی رہتی ہے. اور اسی طرح اب ہم مطلع کی طرف چلتے ہیں. یہ اصطلاحات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اب یہ اصطلاحات جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو غزل پڑھنے میں آسانی ہوگی. مطلع کی طرف چلتے ہیں. مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ. تو نام میں کام پوشیدہ ہے. جیسے اگر آپ معنی پر ہی غور کریں تو آپ کو مطلع احسن طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی شاعر جب اپنے غزل یا قصیدے کے پہلے شعر سے طلوع ہوتا ہے، جب شاعر اپنا پہلا مطلع شروع کرتا ہے تو وہاں سے ہی اس کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مطلع. یہ جو ایسی تعریف دیکھیں، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ردیف کہلاتے ہیں.
غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں ردیف کہلاتے ہیں۔ مطلع کے لیے بھی دو شرائط ہیں، نمبر ایک کہ یہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، ہم قافیہ، دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں گے اور ہم ردیف بھی ہوں گے، یہ دوسری شرط ہے۔ جیسے ہماری غزل کا پہلا مصرع لے لیجئے، مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے، تو اس میں دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہے۔ یہ دو شرائط ذہن میں رکھیں کہ مطلع کا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، یعنی دوسرا تیسرا آخر شعر مطلع نہیں کہلائیں گا۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے، اور اس کے دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں۔ اب چلتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع تو بڑا آسان ہے، مقطع کے معنی ہے کاٹنا، قطع کرنا، کٹنے کے بعد چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح شاعر جب مقطع عرض کرتا ہے تو اس کی غزل ختم ہو جاتی ہے، اس کا قصیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس لفظ پر ہم غور کریں تو ہم کو یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ شاعر جہاں اپنی غزل قطع کرتا ہے یعنی ختم کرتا ہے وہ مقطع کہلائے گی۔ من جملہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اور اب اس کے لیے بھی دو شرائط ہیں، تو قافیے کے دو شرائط، ردیف کے دو شرائط، مطلع کے دو شرائط اور مقطع کے بھی ہم دو شرائط ذکر کر رہے ہیں، آپ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ مقطع کے دو شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ غزل اور قصیدے کا آخری شعر ہوگا، غزل اور قصیدے کا آخری شعر ہوگا، یہ پہلی اس کی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ مثلا دیکھیے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور داغ دہلوی نے اپنا تخلص داغ استعمال کیا ہے تو یہ مقطع کہلائے گا۔ ہماری درسی غزل کا جو آخری شعر ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی مقطع کہلائے گا کہ انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے، تو یہ کہلاتا ہے مقطع۔ اور صنعت تضاد تو آپ کو معلوم ہی ہے، جہاں پر جو متضاد چیزوں کا ذکر ہے، مکان لا مکان، یہ دونوں بظاہر متضاد ہے، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کے لیے اتنا کافی۔ اور ایک بات اگر ہم یہ یہاں پر دیکھیں کہ جو ہماری جو غزل ہے، مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے، تو اسی ضمن میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی لئے میں، اسی طرز میں، اور یعنی اس کی جو قافیہ ردیف ہے اس سے ملتی جلتی ایک نظم علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی اپنی پیش کی ہے۔ اب چونکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں بھی شعراء اکرام یعنی جگر مراد آبادی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھی ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں، دونوں بھی ہم زمانہ شاعر ہیں۔ جگر کی جو پیدائش ہے سن 1890 کی ہے اور اقبال کی 1877 کی پیدائش ہے، ولادت ہے، تو 1877 اور 1890 اگر کہا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جگر مراد آبادی سے 13 سال بڑے تھے۔ اور جو تاریخ وفات البتہ جگر کی زیادہ ہے کہ 1960 میں جگر کا انتقال ہوا تھا اور اقبال کا سن 1938 میں انتقال ہوا تھا۔ تو اسی پیرائے میں اور اسی ضمن میں علامہ اقبال نے جو ایک غزل پیش کی ہے جس میں کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بود پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے یہ اپنی غزل پیش کی تھی۔ ایک دونوں میں علامہ اقبال کی اس غزل میں اور جگر مراد آبادی کی ایک غزل میں جو ایک چیز معنی جو رکھتی ہے
وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے انسان کی خودی کو جگانے کے لیے یہ غزل کہی تھی، اور جگر مراد آبادی کی غزل کا بھی مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان اپنی خودی کو جگائے، اپنے کانفیڈنس کو جگائے، اپنے کانفیڈنس کو، اپنے خود اعتمادی کو جگائے، اور مسلسل جہد مسلسل اپنی کوشش کرتے رہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ مسلسل کاوشوں سے ہی نکل آتی ہیں راہیں، جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں منزل نہیں پاتے۔ تو اسی طرح یہ جو غزل ہے ہماری جگر مراد آبادی کی، یہ انسان کی خودی کو جگانے کا کام کرتی ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے آپ کو خود اعتماد بنانے کی، اپنی خود اعتمادی کو پروان چڑھانے کی کا درس یہ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلسل کاوشوں سے نکل آتی ہیں راہیں، جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں منزل نہیں پاتے، یہ بھی شعر اسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے غزل ملاحظہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی عبارت خوانی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفہیم دیکھتے ہیں۔ غزل دیکھیے، مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی لامکاں اور بھی ہیں، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں، یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، ماہ و انجم و کہکشاں اور بھی ہیں، قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہیں، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہیں، صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ تو یہ اس کی عبارت خوانی ہوئی۔ معزز طلباء، آج ہم نے اس کی عبارت خوانی کی ہے اور جان پہچان بھی پڑھی ہے۔ ممکن ہے جان پہچان میں سے بھی آپ کو سوالات پوچھے جائیں، اور آپ نے آج قافیہ، ردیف، مقطع اور مطلع کے متعلق اور صنعت تضاد کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اب اس کی تفہیم ہم ہماری اس غزل کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، اور جانے سے پہلے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے مشیر ندوی، اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، تاکہ اردو ادب کی ترویج ہو، اردو کی اشاعت ہو، اردو زبان کی بقا ہو۔ اس کے لیے تہ دل سے آپ حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ سبسکرائبر بھی 1000 کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس کی مبارکباد ہم آپ کو بھی دیتے ہیں کہ اسی طرح آپ ہمارے چینل پر لگے رہیں، جڑے رہیں، اور امتحان کی تیاری زور و شور سے آپ کی چالو رکھیں۔ دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں، اور دوسرے پارٹ میں ہم اس کی تفہیم دوسرے حصے میں انشاءاللہ تفہیم بھی کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا، کل یوم وانتم بخیر۔